جب ابراہیم رئیسی نے قرآن تھام کر مغرب کو للکارا، دنیا کے سامنے کیسے قرآن کی حرمت کا دفاع کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے وہ تاریخی لمحات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مرحوم نے قرآن پاک تھام کر اس کی حرمت کی پاسداری کی۔ سال 2023 میں جون سے اگست کے درمیان سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی توہین اور جلائے جانے کے واقعات رونما ہوئے، تاہم مغربی ممالک نے ان واقعات پر یہ کہہ کر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی کہ یہ آزادی رائے ہے۔ ایسے میں ابراہیم رئیسی تھے جنہوں نے ترکیہ، قطر سمیت دیگر مسلم ممالک کے سربراہان کے ہمراہ ان واقعات کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کے نسخوں کو نذر آتش کرنے کے معاملے پر مغرب کو للکارتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابراہیم رئیسی نے جنرل اسمبلی کے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک تھام کر اس کی حرمت کا دفاع کیا اور آزادی اظہار رائے کے نام پر قرآن کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جانے کے پے در پے رونما ہونے والے واقعات بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں کہا تھا، قرآن میں تمام انسانوں کو مساوی قرار دیا گیا ہے۔ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کے واقعات اور ثقافتی نسل پرستی کا مشاہدہ کیا گیا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مغرب آزادی اظہار سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ مغربی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر اسکولوں میں حجاب پر پابندی عائد کرنے سے ثقافتی نسل پرستی واضح ہے اور بے شمار دیگر قابل مذمت امتیازات انسانی وقار کے لائق نہیں ہیں۔ دوران خطاب ابراہیم رئیسی کا اشارہ فرانس کی جانب تھا جس نے مسلمان بچیوں کے اسکولوں میں حجاب پہننے پر متناسب پابندی عائد کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اسی اجلاس کے دوران قرآن کریم کو بوسہ دے کر دنیا کو سمجھا دیا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے اور بہت عزیز ہے جو ہمیشہ رہے گا۔